امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ جس نے لاس اینجلس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اسے دنیا میں لگنے والی آگوں کے مقابلے میں یہ سب سے بڑی اور سب سے مہنگی آگوں میں سے سمجھا جا رہا ہے۔ اس آگ سے ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ ارلی رپورٹس کے مطابق لگ بھگ 24,000 ایکڑ رقبے تک یہ آگ پھیل چکی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اس آگ نے 1,000 مربع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس آگ سے ہونے والی جانی نقصان کی فی الحال کوئی مکمل رپورٹ نہیں مل سکی، لیکن 20 سے 25 کے درمیان ہلاکتوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ یہ آگ لگاتار 7 دن اپنے جوش کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور نہ صرف جنگل بلکہ قریبی ٹاؤنز کو بھی اس آگ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ قدرت کی اس آفت کے آگے امریکن حکام نہ صرف بے بس نظر آ رہے تھے بلکہ اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ آگ لگنے کے فوراً بعد فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن موسمی حالات ان کی تمام کوششوں کے باوجود بھی اس آگ پر قابو پانے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ کیونکہ پچھلے 7 سال سے اس ایریا میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی، اس لیے اس جگہ کی ہوا نہایت خشک ہو چکی تھی۔ خشک ہوائیں تیزی سے چلی اور آگ کو دھکیل کر لاس اینجلس شہر میں لے گئی، جہاں آگ ایک ظالم درندے کی طرح ہر چیز کو نکلتی چلی گئی۔ یہ آگ اس دنیا کی مہنگی ترین آگوں میں سے گنا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس آگ میں تقریباً 13,000 سٹرکچرز، جس میں عالیشان محل، گھر، سکول، ہسپتال، دکانیں اور دیگر کاروباری مراکز شامل تھے، انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ امریکہ کی یہ ریاست مہنگی ترین پراپرٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیلیفورنیا میں امریکہ کے سب سے مہنگے گھر عمارات ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ اس ریاست میں $1,00,000 تک پراپرٹی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس علاقے میں زیادہ تر امیر اور بااثر لوگ رہائش پذیر تھے، جس میں مشہور ہالی ووڈ اداکار اور اداکارائیں گھر بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہالی ووڈ کے مشہور پرسنالٹی جیمز ووڈ کا گھر بھی اس آگ کی نظر ہو گیا۔ جیمز ووڈ نے اپنے گھر کے جلنے کی ویڈیو جب انٹرنیٹ پر شیئر کی تو افسوس کرنے والوں کی تعداد کم اور طنز کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ جیمز ووڈ وہی شخص ہے جس نے غزہ میں ہونے والی بمباری پر نہایت سخت اور ظالمانہ بیانات دیے تھے۔ جیمز ووڈ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو پوری طرح اس شہر کو تباہ کر دینا چاہیے۔ اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں اور گھروں کو جلتا دیکھ کر جیمز ووڈ کے بیانات کی سختی کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہوا اس پر افسوس کرنا جائز نہیں۔ بہرحال نہ صرف جیمز ووڈ بلکہ دیگر بالی ووڈ پرسنالٹیز کے گھر بھی اس آگ میں راکھ ہوئے، جس میں پیرس ہلٹن، جنہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں بتایا کہ ان کا گھر بھی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلی کرسٹل، ملو وینٹیمیگلیا، لیکٹر مسٹر، مائلز ٹیلر، کارلا سوزا کے گھر بھی آگ کی نظر ہوئے، وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دنیا حیران ہے کہ امریکہ جیسے بڑے اور طاقتور ملک میں بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ امریکہ کا مہنگا ترین علاقہ ہے، اس لیے وہاں حکومت پراپرٹی ٹیکس کے نام پر عوام سے لاکھوں ڈالرز بٹورتی ہے۔ اس کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے اس سال فائر فائٹرز کے بجٹ میں کافی کمی کی گئی، جس کی وجہ سے ان کی سروس متاثر ہوئی اور خشک ہوائیں بھی اس آگ کو روکنے کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی تھی۔ آگ کو بجھانے کے لیے 7,000 سے زیادہ فائر فائٹرز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ کینیڈا، اسرائیل اور میکسیکو سے بھی فائر فائٹرز اس آگ کو بجھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن آگ جو کہ ایک نہایت عبرتناک درندہ بن کر اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا رہی تھی۔ آخرکار 8 دن بعد 15 جنوری کو اس آگ پر وقتی طور پر قابو پا لیا گیا۔ اس حادثے کے بعد امریکہ کے بہت ساری کمزوریاں سامنے آئی اور اس بات کا بھی سب کو یقین ہو گیا کہ قدرت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، چاہے وہ امریکہ جیسا ملک ہی کیوں نہ ہو۔ امریکنز نے ہر قسم کی کوشش کی کہ آگ کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے، لیکن قدرت کے آگے سب کچھ کمزور نظر آیا۔ شاید انہیں بھی اب برستی آگ کا اندازہ ہو جیسے 1.5 سال سے غزہ میں آگ برس رہی تھی۔ امریکہ کے دوست ملک اسرائیل کی جانب سے امریکن حمایت پر غزہ شہر پر 1.5 سال سے آگ برسائی جا رہی ہے، جہاں نہ تو کوئی ریسکیو کے لیے کوئی ٹیم ہوتی ہے اور نہ ہی آگ بجھانے کے لیے کوئی سروس، جہاں آگ نہ بچہ دیکھتی ہے نہ بوڑھا، بلکہ ہر کسی کو موت کی نیند سلا رہی تھی۔ غزہ کے بے گناہ لوگوں کو قتل اور ان پر ظلم کی انتہا کی وجہ سے امریکہ کے اوپر ایسا عذاب آیا جس میں امریکہ کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ ساری دنیا اس حادثے کو خدا کا انتقام قرار دے رہی تھی۔ جس طرح امریکہ نے فلسطین کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، غزہ میں نہ تو کوئی آگ بجھانے والا تھا اور نہ کوئی ریسکیو ٹیم تھی، بلکہ وہاں تو بس اسرائیل کی طرف سے لگاتار 1.5 سال سے آگ برسائی جا رہی ہے، جہاں لوگوں کے گھر دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ بم گرنے سے پہلے کسی کو کوئی خبر نہ ہوتی، کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہ ملتا،
بچے، بوڑھے، نوجوان سب کے سب اس کی زد میں آ کر منٹوں میں راکھ میں دفن ہو جاتے۔ آپ کو یہ یاد دلاتے چلے کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جو اسرائیل کو یہ سب کرنے کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ اگر چاہتا تو فلسطین کے اوپر ہونے والی بمباری کو رکوا سکتا تھا، لیکن روکنے کے بجائے یہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ جو اسرائیل نے 1.5 سال میں فلسطین کی حالت کی، وہ قدرت کی اس آفت نے 7 دن میں کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی کر دی ہے، جہاں اب عالیشان عمارتیں، محل، لگژری ہوٹلز، بڑے بڑے کاروباری مراکز دیکھتے ہی دیکھتے راکھ میں بدل گئے۔ یہ وہی کیلیفورنیا شہر ہے، یہاں عیاشی کے تمام سہولیات موجود تھی۔ امریکہ کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ بھی یہیں موجود ہے، جسے آگ نے جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ $80 بلین کا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے مہنگی ترین آگ سمجھا جا رہا ہے۔ آگ کے لگنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، فی الحال بس آگ پر قابو پانے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پرندے کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جو منہ سے آگ اگلتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پرندے کی وجہ سے آگ لگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا کوئی بھی پرندہ نہیں ہے، وہ ویڈیو VFX کی یوز کر کے بنائی گئی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔